बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। नई आसान तरीन और इंतहाई सस्ते नुस्खे से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से दोस्त साहब जो हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे एक बात को, और ये हमारे माशरे की ये ज़रूरत भी है कि हमारे जो नौजवान जो यंगस्टर्स जो हैं वो नौसान बलूगत में जैसे ही वो कदम रखते हैं तो वो गलत कार्य में पड़ जाते हैं और इतने बुरे लेवल तक चले जाते हैं कि दोबारा रिकवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसी स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ उन तमाम भाइयों के लिए जो लोग जो हैं गलत कार्यों में अपना बेपनाह आगे तक जा चुके हैं और उनको अब एहसास भी हो चुका है कि वो जनाब गलत कार्यों की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। तो वो कुछ रिकवर करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आता कि वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो जो है डायरेक्टली उनको सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह कि वो क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को, शादी जिन लोगों की सर पे है, वो उनको क्या करना चाहिए। बराए मेहरबानी ऐसी हालत में शादी मत कीजिएगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो तबाह हो ही चुकी है, आप किसी और की ज़िंदगी तबाह मत कीजिएगा। ये ऐसी सूरत हाल में जो लोग गलत कार्यों की वजह से काफ़ी अरसा तक गलत कार्य करते रहे हैं, उनका अचानक शादी कर लेना कि कुछ बात नहीं, दोस्त है बाप लोग ऐसे मशवरा दे देते हैं ना कि कोई बात नहीं, शादी करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये गलत है, ऐसे ठीक नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात, अगर एक बीमारी लगी जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे वो कैसे ठीक हो जाएगा। तो अगले की ज़िंदगी बर्बाद करने के बराबर नहायत शर्मिंदगी का मौका होता है ये। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना कि शादी के जंजाल में फंस जाएं, आप पहले अपने आप को अपना इलाज कराएं। मैक्सिमम 2 से 3 महीने का इसका इलाज है, मैक्सिमम 2 से 3 महीने का इलाज है। मेरे अपने चैनल पर मेरी अपनी तमाम वीडियोस में इसका इलाज मौजूद है, आप सर्च करें और उसको इलाज लें। नहीं अगर आपको आ रहा तो आप मुझसे रब्ता करें। वीडियो के आखिर में मोबाइल नंबर दिया जा चुका है, आप उसमें चेक करें, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही नॉर्मल रेंज के नुस्खे भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे रेंज के नुस्खे भी मौजूद हैं। तो जितना कोई अफोर्ड कर सकता है, ज़ाहिर बात उस लेवल के नुस्खे ज़्यादा मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं शादी से पहले ज़रूरी हदायत। तारुफ में हरी जवानी के जोश और मस्ती में इंसान के जज्बात मचलते हैं और जिनसी मिलाप का आरजूमंद होता है। जिनसी मिलाप की बेहतरीन सूरत शादी है। शादी से न सिर्फ इंसान जिनसी मिलाप की लज्जत और सरूर से बहरामंद होता है बल्कि इसका समर मतलब औलाद भी हासिल करता है। शादी का अहम पहलू जिनसी मिलाप मतलब जमा है। हमारे मुल्क के बेशतर नौजवान शब रूसी मतलब शादी की पहली रात में जिंदगी का पहला तजर्बा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक कभी भी किसी भी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया होता, ना उनको किसी चीज़ का पता होता है। तो ऐसे लोग भी जब सुहागरात में अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी जो है उनको होती है, हिचकिचाहट सी होती है कि भाई अब क्या करूँगा। और ऐसे में ही वो मतलब बाज़ का जो है 1 या 2 मरतबा जाते सारे वो मतलब बिल्कुल अंजाल के वक्त या दखूल के वक्त फ़ौरन लीव हो जाते हैं या उससे पहले लीव हो जाते हैं। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, वो थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ऐसे लोग भी हैं लेकिन इनकी तादाद माज़रत के साथ बहुत कम है। इन्हें चूँकि सही मालूमात मुयसर नहीं होती जिसकी वजह से ये मतलब होता है। शायद से कबल ज़्यादातर अफराद गलत कार्य में मुब्तला होने की वजह से अपना बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं, जिनमें चंद एक काबिल जिक्र हैं। दौरे बलूगत में कदम रखते ही अक्सर नौजवान मसनूई तस्कीन की खातिर जलक जैसी मतलब मुठ मारने जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ और ज़्यादा खतरनाक बीमारी में फंस जाते हैं। यह हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज कि ऐसी कौन सी बीमारी हैं वो जिनमें नौजवान जो है हमारे वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इनमें देखिए मेरी बात सुने, सोशल मीडिया का अहम किरदार है। सोशल मीडिया में हर बच्चा बड़ा मतलब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं या आप यूट्यूब डायरेक्ट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत चीज़ें जो हैं वो अपलोड की होती हैं। वो चाहे वो जाने अनजाने में या चाहे अनचाहे उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो जब उसको देखते हैं तो उससे आप बुराई की तरफ जाते हैं। आप बुराई की तरफ जो पहला कदम है वो क्या है, वो है जलक। जलक का मतलब है मुठ मारना। डायरेक्ट खिलाफ वज़ा फितरी में बंदा चला जाए ये बहुत ही कम चांसेस हैं, बल्कि नामुमकिन सा ही है ये।
ڈائریکٹ اغلام میں چلا جائے تو یہ بھی بہت مشکل ہے، ڈائریکٹ مطلب نہیں جاتا، ڈائریکٹ زنا کے ویسا چلا جائے تو یہ بھی بہت مشکل ہے۔ تو اس میں جو پہلا جو سٹیپ جو غلط کاری کا ہے وہ ہے جلک۔ جلک کا مطلب ہے مٹھ مارنا۔ اس میں اس کی کیا چیز ہے جلک، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو اس کے بتاتا رہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ جلک میں یہ ہے جی کہ انسان جو ہے ہاتھ سے اپنی منی ضائع کرتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے منی ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے یہ ایک مصنوعی لذت ہے، اس سے اس کو تسکین پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تسکین کی ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس بد فعل کو جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے تو اس کی جو حس تھوڑا سا آہستہ آہستہ ہوس جو ہے بڑھتی جاتی ہے، تو پھر وہ جنسی مرض کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہم جنس پرستی کی طرف جانا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ چلو بچہ بوڑھا کوئی بڑا یہ ہم عمر اس کے ساتھ، پھر وہ لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ وہاں سے بھی وہ اپنا ایک ٹائم لیمٹ اس کی گزر جاتی ہے، پھر اقلام ہے عورت کے ساتھ کرنا، لیکن شرعی رستے سے نہیں، غیر شرعی رستے سے، مطلب جس طرح لڑکے کے ساتھ پیچھے سے کیا جاتا ہے اس طرح عورت کے ساتھ پیچھے سے کرنا اس کو اقلام کہتے ہیں، تو مطلب اس کے ساتھ کرنا۔ پھر آخر میں زنا ہے، مطلب زنا تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پراپر پتہ ہوتا ہے، پھر ان کے وہ اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کثرت جماع کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے بہت ہی قابل ترس ہو جاتی ہے۔ تو ان چار چیزوں کی کثرت کی وجہ سے جو بندہ جب بیماریاں میں لگتی ہیں، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں، وہ یہ ہیں جی، سن لیں۔ نمبر 1 پہ ہے ذکاوت حس۔ جب ہم ہاتھ سے بار بار رگڑ کریں گے تو اسے پٹھوں کی حس تیز ہو جاتی ہے، تو اس کو جب پٹھوں کی حس تیز ہو جاتی ہے تو یہ بیس ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اسی کا علاج نہیں کریں گے تو آپ جریان، احتلام یا صورت انزال کے علاج تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے مین بیس ذکاوت حس ہے، اس کو علاج کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جریان میں ہے جی منی وغیرہ کا پتلا ہو جانا، پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آ جانا، اس ٹائپ کی کافی ساری چیزیں ہیں، میں آگے تب جا کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد ہے احتلام جب بندہ 14-15 سال کا، 13-14 سال 15 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت ظاہری بات ہے تھوڑی سی اس میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آواز کا بھاری پن ٹائپ، یا اپنا کیا اسے کہتے ہیں، پھر وہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ اچھی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر تو یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کمپنی اگر بری ہے، غلط فلمیں دیکھتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں، تو احتلام جو ہے پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ہے صورت انزال۔ ان تمام بیماریوں کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے وہ صورت انزال ہے۔ اس میں کثرت مباشرت وغیرہ، کثرت اپنا جلک وغیرہ، کثرت خلاف وزر فطری وغیرہ، یا کثرت زنا وغیرہ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان وقت سے بہت پہلے فارغ ہو جاتا ہے، اسے صورت انزال کہتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج ان تمام افراد کے لیے بہتر ہے جو کسی بیماری، مردانہ کمزوری، کثرت جماع، کثرت احتلام کی وجہ سے دل، دماغ، قوت باہ، مثانہ، گردے کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ بات کرنے کا یہاں پر یہ ہے کہ ان بیماریوں سے جو ہوتا ہے ان کو پھر یہ ایسے علاج کرانا چاہیے۔ اس علاج میں یہ دیکھنے کیسی کیسی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، دل، دماغ، قوت باہ، گردے، مثانے، مطلب یہ سب چیزیں پہ ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کو اب تفصیل میں یہاں کو بتا چلوں کہ ایسے مریض کو کس طرح علاج کروانا چاہیے، مطلب اس کو کیسے علاج کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے وہ ذکاوت حس، پہلے بتا چکا ہوں۔ جنسی امراض میں سب سے ضروری علاج ذکاوت حس کا ہے۔ ذکاوت حس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں جنسی اعضاء کی حس بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جریان۔ دور حاضر میں اکثر نوجوان جریان مطلب دھات آنا کے مرض میں مبتلا ہے۔ جلک مطلب مشتنی، مٹھ وغیرہ، قبض، ذکاوت حس، گرم اشیاء کا زیادہ استعمال، کثرت مباشرت، سوزاک، پیشاب کی جلن، فحش لٹریچر یا فحش تصویروں اور فلموں کا دیکھنا، پیٹ کے کیڑے وغیرہ اس مرض کے اہم اسباب ہیں۔ اس مرض میں منی یا منی کی شکل میں رطوبت، ارادتاً یا بغیر ارادے کے، شہوت کے وقت یا بلا شہوت، پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد، یہ مطلب منی کے قطرے آ جاتے ہیں۔ یہ منی کے پتلی پن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی جریان کی ایک قسم ہے۔ اس کے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے احتلام میں ہے 13-14 سال، قدرت نے ہر خاص عام کو جنسی قوت سے نوازا ہے۔ جب بچہ 13-14 سال 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس میں جنسی تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، بغل اور ناک کے نیچے بال پیدا ہو جاتے ہیں، چہرے پر مسیں مطلب داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں، کیل منہ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جنسی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور رات کو احتلام ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منی کا خارج ہونا ہی احتلام کہلاتا ہے۔ آخر میری صورت انزال، انسانی زندگی میں جنسی ملاپ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جنسی ملاپ
صرف اس صورت میں فائدہ مند ہے جبکہ عورت اور مرد دونوں کو لذت ملے۔ جب عورت مرد دونوں کو لذت ہی نہیں ملے گی تو پھر وہ مطلب جنسی ملاپ تو نہ ہوا نا، پھر تو یہ بہت ہی زیادہ بیماری کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جب وہ دونوں کو لذت ملے گی تو ان کے اعصاب کو سکون ملتا ہے بعض مرتبہ۔ اچھا، اس کے اور بعض اوقات مرد کا جنسی ملاپ میں داخل ہونے کے فوراً بعد یا بعض مرتبہ اس سے پہلے قبل ہی مادہ منیویہ کا خارج ہو جانا، اس سے صورت انزال کہتے ہیں۔ اس سے عورت کے اعصاب پر نہایت ہی برا اثر پڑتا ہے، مرد شرمندگی محسوس کرنا شروع ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ ایک اعصابی مریضہ بن کے رہتی ہے۔ جنسی تسکین سے محرومی کی وجہ سے ہی وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہونے لگتی ہے اور بیمار سی رہنے لگتی ہے۔ ان تمام بیماری جو ہے وہ ہے اس کے بعد جو ہے مادہ منویہ کی قلت اور رکت پن، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ کثرت جمع کریں گے تو پھر یہ بیماری پیدا ہوگی کہ مادہ منویہ کی قلت اور رکت پن پیدا، مطلب اس کی کمی شروع ہو جائے گی، جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں دھسی ہونا شروع ہو جائیں گی، دماغی جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھولنا شروع ہو جائیں گے، بار بار چڑچڑاپن آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کی اولین نشانی ہے۔ اور اس کا آخر میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے تو وہ یہ ہے، بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ ہے عقم، مطلب اولاد کا نہ ہونا، کیونکہ مادہ منویہ کے جراثیم جو ہے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس سے اولاد جو ہے پھر منی اس قابل نہیں جاتی کہ وہ اولاد بنا سکے، تو اولاد کا نہ ہونا یہ اس کی اہم وجہ ہے۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کو بڑی بریفلی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ان بیماریوں کو شکار رہ چکے ہیں تو شادی کرنے سے پہلے برائے مہربانی یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، پھر ہی آپ شادی کی طرف جائیں۔ اگر آپ ان میں کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈائریکٹلی آپ موبائل نمبر دیا جا چکا ہے، آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی کوشش کیجیے کہ رات کو 10 سے 11 بجے تک کال کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ایسی ویڈیوز جو کہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اس کو کائنڈلی پلیز اس کو لائک کیا کریں، شیئر لازمی کیا کریں، اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔